حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ پلمبر کے پلے جو آپ لوگوں سے یہ بار بار کہتے ہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کا تو بنیادی عقیدہ جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کا ہے، یہ آپ نے کہا کہ مرزا کے اسٹوڈنٹ اکثر بولتے ہیں، تو اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ علماء نے بارہا جواب دے دیا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے جواب کی ویڈیو مل جائے گی، چشتی رسول اللہ کے بارے میں پوری عبارت اور پوری بات کے بارے میں، خصوصاً مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی اور دیگر علماء نے بھی اس کے جواب جو ہے وہ دیے ہیں۔ باقی آپ ان سے یہ معلوم کریں کہ اگر مان لیا جائے کہ بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، تو یہ چشتی جن کے بارے میں رسول اللہ کا ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ ہیں کون؟ مطلب 3 کتابوں میں 3 الگ الگ پرنٹڈ میں 3 الگ الگ شخصیتوں کے نام لکھے ہیں، اس میں خواجہ غریب نواز کا بھی اور باقی 2 اور کے بھی ہیں۔ تو ان کے تو واقعے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ یہ جو ہے پرنٹنگ میں بار بار اس کا نام چینج ہے۔ اگر یہ کسی ایک شخص کے بارے میں ہوتا تو ہر کتاب میں ہر ایڈیشن میں ایک ہی نام ہونا چاہیے تھا، لیکن الگ الگ ایڈیشن میں الگ الگ نام ہیں، یعنی 3 نام ہیں، تو اس سے معلوم چلتا ہے واقعہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات، جس طرح کے مرزا پلمبر کا یہ دعویٰ ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ کا ہے، اس کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ جواب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی جماعت سے کنورٹ ہو کے آتا ہے، وہ اس جماعت کے جس وقت وہ جماعت میں تھا اس کی باتوں سے، اس کے عمل عقائد سے واقف ہوتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں تھا تو میرا بھی نظریہ یہ تھا۔ اب کیونکہ مرزا لوگ جانتے ہیں، یہ بتا چکا ہے کہ وہ بچپن سے پہلے بریلوی ہی تھا، 25-26 سال کی عمر تک غالباً بریلوی ہی رہا ہے، تو جس طرح مرزا کہتا ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، کیا وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھا لے گا کہ جب میں بریلوی تھا تو میرا بھی یہی عقیدہ تھا؟ تو یہ سب سے آسان ہے اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ جو بندہ جس جماعت سے آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جب میں تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو اگر مرزا اعلانیہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے کہ جب یہ بریلوی تھا اس وقت اس کا عقیدہ یہ تھا چشتی رسول اللہ کا، تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن مرزا قیامت تک بھی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا۔ مرزا کے باپ دادا پردادا کسی کا تو یہ عقیدہ رہا ہوگا، سارے بریلوی تھے تو ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ مرزا سے کوئی کلپ ایسی نکلوا لے بنوا لے کہ جس میں مرزا اس دعوے کو کر دے کہ بھئی ہاں بریلویوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، اور کیونکہ میں بھی بریلوی تھا جس زمانے میں تو میرا بھی یہی عقیدہ تھا، مجھے بھی یہی پڑھایا سکھایا گیا، اور فلاں مدرسوں میں یا فلاں تنظیم میں فلاں اجتماع میں یا کسی شخص کے ہاتھ پہ یا کہیں پہ میں نے یہ پڑھا سنا سیکھا کہ چشتی رسول اللہ کا عقیدہ تھا۔ مرزا قرآن کی قسم اس بارے میں نہیں کھا سکتا کہ جب وہ بریلوی تھا اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ بندہ صرف بریلویوں پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، کیونکہ یہ خود بھی بریلوی رہ چکا ہے وہابی بننے سے پہلے، تو اس نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میرا عقیدہ بھی تھا جب میں بریلوی تھا۔ اگر لگتا ہے کہ چلو یہ بات تو دور کی ہو جائے گی، اسٹوڈنٹ کہاں اس کے پلمبر تک پہنچیں گے اس کے پلے، تو ان سے یہ پوچھیں جو پلے آپ کو بولتے ہیں کہ یہ تو بریلوی تو چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ پوچھیں کہ آپ کے باپ دادا تو سب ابھی بریلوی ہوں گے، ان سے گھر جا کے پوچھ لو کہ چشتی رسول اللہ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں بریلویوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، تب تو یہ بات ایکسیپٹیبل بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، اور اگر وہ خود کہہ دے کہ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ صرف ایک جھوٹ ہے اور لوگوں کو بہکانے ورگلانے والی بات ہے۔ ایک عبارت کو اس کو گھما پھرا کے بار بار 10 بار جواب آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عبارت کو نماز میں آئے گا تو رفع دین کو لے کے، کتابوں پہ آئے گا تو چشتی رسول اللہ کو لے کے، اور اسی کے اوپر یہ اپنی دکان چلانے کی کوشش میں ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہر چیز میں دعویٰ کرنا کہ ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ٹائم قرآن میں کس کو دیا ہے۔ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تجھے جس کو بہکا سکتا ہے بہکا لے، جو میرا بندہ ہوگا وہ نہیں بہکے گا۔ تو ابلیس کو ٹائم ملا ہے قیامت تک، اس لیے مرزا جانتا ہے کہ اس پہ قیامت تک کا ٹائم ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جس کو قیامت تک کا ٹائم ملا، وہ شیطان ہے، اس لیے مرزا بے فکر ہو کے کہتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے اور آپ اس چیز کا جواب لے آؤ۔ تو یہ تو اصولی بات ہے کہ اگر بندہ خود بریلوی رہ چکا ہے اس کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ تھا اور اس عقیدے کی کوئی پروف نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دکھا سکے، تو قرآن کی قسم اس کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ شریعت میں یہ قسم کھا کے بتا دے کہ میں بریلوی تھا، میرا عقیدہ تھا، میرے بڑوں کا بھی یہ عقیدہ تھا چشتی رسول اللہ، بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح پلمبر کے پلوں سے آپ پوچھ لیں کہ اپنے باپ دادا سے جا کر معلوم کر لیں گے چشتی رسول اللہ کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا۔
اگر چشتی رسول اللہ کا عقیدہ یا رسول اللہ کے بعد بریلویوں کا کوئی عقیدہ ایسا دوسرے نبی کا ہوتا تو پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا جو قانون لے کر آئے ہیں وہ بریلوی ہی لے کر آئے ہیں، وہ علماء بھی سارے بریلوی تھے، تو پھر وہ اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہی کھڑا نہیں کرتے، نئے نبی کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو مرزا خود اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ صحابہ اکرام جیسی محبت اگر اس دور میں کسی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ صرف بریلوی ہیں۔ تو آپ سوچو کہ صحابہ اکرام جیسا عشق، ان کی ہر چیز کا ادب، احترام، نبی پاک کے بارے میں جو جذبہ اور محبت بریلویوں میں، وہ اس زمین کے اوپر کسی پہ نہیں ہے۔ یہ بات تو مرزا بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ تو جو فرقے کے بارے میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جماعت نبی پاک سے جو محبت کرتی ہے اور یہ محبت صحابہ والی محبت نظر آتی ہے اس کو، تو اس کے بارے میں یہ بات تو کہنا ہی جھوٹ ہے کہ ان کا چشتی رسول اللہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے بعد کسی کو رسول اللہ ماننے کو تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے اس پہ کفر کا حکم لگاتے ہیں اور اس کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس کے ہمارے بڑے جو ہے اس بات کی گواہی اپنی کتابوں میں دے بھی چکے ہیں، اور مرزا اس بات کو جانتا ہے۔ اس لیے مرزا پلمبر یہ کہتا ہے نا کہ قادیانیوں کو ہم اس لیے قادیانی کو کافر کہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کہتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے۔ قادیانیوں نے نبوت کے دعویٰ کیا، اس وجہ سے وہ کافر ہیں۔ تو اگر نبی کے بعد کسی کو نبی ماننا ہوتا تو قادیانیوں کے لیے قانون پاس نہیں ہونا چاہیے تھا بریلوی کی طرف سے۔ باقی رہا یہ تو اگر یہ قرآن کی قسم پلمبر یا اس کا کوئی پلہ اپنے والد سے پوچھ کے قسم کھا لے ہاں جی ہم بریلوی تھے اور ہمارا عقیدہ تھا، بات مان لی جائے گی، ورنہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس اس بات کو لے کر کوئی حلف یا بیان یہ نہیں دے سکتا۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔